سنن ابن ماجہ اور سنن نبی داود میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن۔ جو شخص طبابت کرے، علاج معالجہ کرے، جبکہ اس سے پہلے اس کی طرف سے یہ چیز معلوم نہ ہو تو وہ ضامن ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ جو طب کا معاملہ ہے، علاج معالجے کا معاملہ ہے، مختلف باتیں اس حوالے سے ہم ذکر کر چکے ہیں، تو یہ حدیث مبارکہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ کوئی شخص علاج معالجے کا کام کرے حالانکہ وہ اس فن میں معروف نہیں ہے، اس کا یہ پیشہ نہیں ہے، اس نے اس پر اس کو کچھ دسترس حاصل نہیں ہے، کوئی چیز بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ اس نے باقاعدہ کوئی طب کے حوالے سے، علاج معالجے کے حوالے سے کوئی علم حاصل کیا ہو، کوئی تجربات اس کے پاس ہوں، تو اس کی طرف سے ایسی چیز معروف نہ ہو لیکن پھر بھی وہ علاج کرے اور جو ہے وہ اپنی طرف سے لوگوں کی جو بیماریاں ہیں ان کے نسخے لوگوں کو بتائے یا اس طرح کا کوئی کام کرے، تو فرمایا وہ ذمہ دار۔ لازمی بات ہے کہ اس کا نقصان ہوگا، کبھی کوئی تیر تکا چل جائے تو چل جائے، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے کہ جو شخص اس فن کو جانتا نہیں ہے، علاج معالجے کے حوالے سے اس کو پتہ نہیں ہے، انسان کی جو طبیعت ہے، مزاج ہے، مختلف بیماریاں ہیں، ان کی مختلف قسمیں ہیں اور مختلف ان کے علاج ہیں، ہر ایک کے مزاج کے مطابق اور ہر ایک کی طبیعت کے مطابق، تو ان چیزوں کو وہ جانتا نہیں ہے، ان چیزوں سے وہ واقف نہیں ہے، کوئی دسترس حاصل نہیں ہے اسے، کوئی باقاعدہ اس نے اس کی طب کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، اس پیشے سے وہ واقف نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ طبابت اختیار کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ معالج ہے، وہ حکیم ہے، تو یہ انسانوں کی جانوں سے کھیلنا ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا وہ ذمہ دار ہے، اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اسے بھرنا پڑے گا اور وہ اس کا قصوروار ٹھہرے گا پوری طرح کہ جب اس کا یہ پیشہ نہیں تھا اور طب کے بارے میں وہ کچھ جانتا نہیں تھا تو پھر اس نے علاج کیوں کیا، یہ ذمہ داری کیوں اٹھائی، کیوں معالج بن کر سامنے آیا اور لوگوں کی جانوں کے ساتھ اس نے کھیلا۔ تو یہ بڑے سخت احکام ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں۔ تو آپ نے اس حدیث مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ وہ ضامن ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو سارے کا سارا وہ قصوروار ہے، اس کو بھرنا پڑے گا، اس میں اس کی ذمہ داری ہوگی شروع سے آخر تک۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی ہماری بڑی رہنمائی کرتی ہے کہ علاج معالجے کے لیے کسی ماہر کا، کسی معالج کا، کسی طبیب حکیم کا جو طب میں اور ڈاکٹری میں معلوم ہو، معروف ہو، اس کو اختیار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ جو عطائی قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں خود ساختہ جو بڑا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں لیکن حقیقت جو ہے وہ اس چیز سے ان کو اس میں آگاہی اور کوئی دسترس حاصل نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔